اس کی شادی مت کیجیے گا، اس سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو نیب کی فکر پڑی ہے، آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ غیب کا علم نہیں ہے، 70-75% گائیڈ لائن۔ اس میری پریڈکشن کے لیے مجھے ایک اعزاز حاصل ہوا کہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی مجھے کال کیا۔ 2022 میں بار بار کہتی تھی کہ ریپڈ چینجز کا سال 3 لوگوں کے لیے خطرناک ہے، شیخ رشید صاحب، عثمان بزدار اور عمران خان صاحب۔ 2022 کی جو پریڈکشن اس میں نے یہ بولا تھا کہ یہ ڈسائسو سال ہے خان صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنا آصف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سامیہ خان، آئیے جانتے ہیں ان سے ستاروں کے کچھ حال۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ سوالوں کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کریں جی، میں حاضر۔ آپ پاکستان میں گلیمرس ایسٹرولوجر سمجھی جاتی ہیں۔ پہلے میں کہوں گی استغفر اللہ، اللہ اکبر، حالانکہ میں اپنے کام پہ بھی محنت کرتی ہوں۔ اس کا میں جواب اس طرح دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ یونیفارم فالو کرتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ نے اپنی یونیفارم پہن کے جانا ہے۔ جب کیمرے کے سامنے آنا ہے، آپ بھی جانتی ہے اب آپ کیمرہ فیس کر رہی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بس یہ گندا مزاج ہے میرا کہ جو کام کرو پھر اسے ہیڈ ٹو ٹو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اس پہ یہ لیبل لگ گیا جی گلیمرس ایسٹرولوجر ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو بہت ایک خوبصورت تعریف ہے آپ کے لیے۔ گلیمر سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے میرا۔ خیر وہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے، جو ایسے نئے بچے جب یہ کمپلیمنٹ دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں قیمت اور محنت وصول ہو جاتی ہے۔ تو ستاروں کے چال چلن اور ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ بڑا روایتی سوال ہے یہ، لیکن اس کا جواب میرا کیونکہ سچ بھی یہی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور میں ایسی چلتے پھرتے پریڈکشنز دیا کرتی تھی، بہت چھوٹی کلاس میں تھی، 5th-6th کا بچہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ حضرت واصف علی واصف کی بات کو کوٹ ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر رزق کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے، آپ نے صرف اسے ایکسپلور کرنا ہے اور اس پہ محنت کرنی ہے، پھر وہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملتا ضرور ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگوں کو میسج دینا چاہیں تو میں کہوں گی اللہ پاک جس کام سے آپ کو رزق دے رہے ہیں، اگر آپ اس میں محنت، ڈیڈیکیشن، لائلٹی، ایمانداری شامل کر لو گے تو اللہ پاک جزا ضرور دیتے۔ محنت آپ کا پھل رائگاں نہیں جاتا، محنت کا پھل جو ہے تو وہ یہ کہ وہ اس پہ آپ جب میں کام کرنا شروع ہوئی، پھر میں ایک اور ہمیشہ لائن اپنے انٹرویوز میں بولتی ہوں کہ مجھے زندگی کے فیلیئرز نے یہاں پہ پہنچایا۔ اور یہاں پھر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ زندگی کے فیلیئرز ہی انسان کو سکسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مطلب وہ جو بلبلے جیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلبلے کی طرح بنتی ہیں اور وہ جو ہے نا ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اس پہ جب فیل ہوئی زندگی میں اور جو بننا چاہتی تھی وہ نہ بن سکی، تو پھر پتہ چلا کہ میری قسمت میں کون سی ایسی خرابیاں تھیں، خرابیاں تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پیدا کرنے والے نے کہا ہے کہ جو قسمت لکھ دی ہے اس پہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم صرف صبر اور شکر سے جو ہے نا وہ چل سکتے ہیں۔ تو وہ بس ان لیکنگز، وہ جو محرومیاں تھیں ان پہ میں نے ریپینٹنس ختم کی، جو اللہ کا ایک سکل آئی اس پہ کام کیا، اور آج آپ نے مجھے دیکھیں میں آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل بیٹھی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے بھی کٹہرے میں پھر کھڑا کر دیا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا جو بننا چاہتی تھی وہ نہ بن پائی، تو آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ دیکھو نا ہنسی آئے گی تمہیں۔ ایک تو میری کاش پتہ کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں تو میری کاش یہ ہے کہ اگر میں کچھ نہ ہوتی، اللہ میں مجھے سنگر بنا دیتے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں سنگنگ کا، اور کہ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک کاش ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تو سیدھی سیدھی ہاؤس وائف بننا چاہتی تھی۔ بچپن سے جو تھا نا مجھے کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، مجھے تو جو بچے اسکول جاتے تھے ان پہ بھی ترس آ رہا ہوتا تھا کہ بیچارے جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کے کیسے ماں باپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، بچوں کو نیند سے اٹھا کے اسکول بھیج دیتے ہیں۔ تو لیکن جب اس میں فیلیئرز کا فیس کرنا پڑا، اور کسی نے میرے بارے میں کہا تھا ایک جب میں بہت چھوٹی تھی کہ اس کی شادی مت کیجیے گا، اس سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے۔ میں کہوں میرے سے کیا کام لینا ہے؟ شادی کا شوق، نہ کمانے کا شدید خب، 1 روپیہ نہیں کمانا آتا تھا زندگی میں کہ پیسہ کماتے کیسے ہیں۔ تو بس اس کے بعد اماں ابا نے دیکھا کہ پڑھنا ورنہ تو اس بچے نے ہے نہیں، شادی کر دو اس کی۔ وہ جو شادی کے فیلیئرز تھے نا اور کسی کی پریڈکشن تھی میرے بارے میں، وہ کیوریوسٹی مجھے اس علم میں لے گئی۔ پھر میں نے اسے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ میرے بارے میں کسی نے ایسے کہا۔
پھر سمجھ میں آیا کہ بی بی یہ تیرا ڈومین نہیں ہے, اس میں کام کرو جو ہے اور صبر شکر کرو. تو میں تو ایک سیدھی ہاؤس وائف بننا چاہتی تھی. تو پہلی پیشن گوئی آپ نے کیا کی, کیا وہ کامیاب ہوئی؟ دیکھیں جو بچپنے کی تھی وہ تو تھی 2 خالاؤں کے بارے میں. ایک خالہ کو میں نے کہا آپ 32 کی ایج میں وڈو ہو جائیں گی, دوسری خالہ کو میں نے کہا آپ کی تو ڈیورس ہو جائے گی, آپ کی شادی نہیں چلنی. دونوں کے ساتھ ویسا ہوا. یہ میری 5th اور 6th کی پریڈکشن ہے. اس کے بعد جو پہلی پولیٹیکل پریڈکشن تھی وہ 1999 کی تھی, جس کا میں حوالہ اکثر دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ تھی. ان کے ایک وزیر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ قرضے معاف کرانا چاہتے تھے, نیب میں ان کے کیسز چل رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کو نیب کی فکر پڑی ہے, آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے. اور وہ گورنمنٹ کی پریڈکشن کی بیس میری کیا تھی, 11 اگست 1999 کو ایک ایکلپس ہونا تھا کراچی میں. اس نے کراچی میں پورے میں اندھیرا چھا گیا تھا, اور وہ جو ہے اس نے وہ گورنمنٹ کو ڈیزولو کر دینا تھا. اور پھر آپ لوگوں نے 11 سال مشرف صاحب کا ماشاء اللہ سفر کیا, کیونکہ اب جو ہے, اور وہ میں نے منظر آنکھوں سے دیکھا. کراچی میں ہی رینجرز نے ایئرپورٹ کو بالکل قبضہ کیا ہوا تھا, اور میں لاہور میں اسلام آباد جا رہی تھی, ہمیں اسلام آباد وہ جہاز سے اتار دیا گیا کیونکہ اوپر مشرف صاحب کا جہاز فلائی کر رہا تھا اور اسے وہ لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ منظر میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا, جو پریڈکشن تھی اس کو میں نے سچ ثابت ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو میری پہلی پولیٹیکل پریڈکشن وہ تھی. تو آپ اتنی بڑی بڑی پیشن گوئی کرتی ہیں, انہیں مکمل نہ ہونے کا ڈر تو رہتا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ دیکھیں جب میں آغاز ہی اس بات سے کرتی ہوں کہ یہ ایک رہنمائی ہے, ایک جیسے گوگل میپ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے, جیسے گوگل میپ یا محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب گوگل میپ یہ نہیں بتا سکتا, وہ یہ بتاتا ہے کہ ادھر رش والا ایریا ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ادھر شادی ہو رہی ہے, ٹینٹ لگے ہوئے. تو وہ جو ہے کچھ چیزیں گوگل میپ اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی نہیں بتا سکتی. تو کچھ باتیں اللہ کا جو مین ہے, میں کہتی ہوں یہ غیب کا علم نہیں ہے. 70 to 75% اٹس اے گائیڈ لائن. اور اس کے علاوہ جو اس پہ اتنا لوگوں کو تو میں ضعیف الاعتقادی سے خود منع کرتی ہوں. تو یہ کہ ایک غلط بھی ہو سکتی ہوتی, میں تو پہلے ہی کہتی ہوں انسانی امکانات کا علم ہے, انسانی اندازوں کا علم ہے. اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے اب تک میں کہتی ہوں کہ پولیٹیکل پیش گوئیاں تو 100% پوری کر دی. اسی وجہ سے میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا, اور میں آئندہ کے لیے پولیٹیکل پریڈکشن دوں گی بھی نہیں. تو آپ بہت زیادہ شوز میں بھی وزٹ کرتی ہیں جی, تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو, اچھا یا برا, ہمارے ساتھ شیئر کریں. میڈیا ہسٹری میں؟ جی جی, میڈیا ہسٹری میں جو برا ہوا وہ تو یہ ہوا, ویسے تو اللہ کا شکر ہے کچھ ایسا کہیں ہوا نہیں کہ جیسے لوگوں کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے, اللہ میاں عزت محفوظ رکھے کہ کہیں سے اٹھ کے جانا پڑ جائے. نہیں, ایسا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک عزت سے, کیونکہ دعا مانگتے ہوئے میرا یہ ہے, اور یہ کہ میں آپ لوگوں کو یوں لگے گا جیسے گلیمرس کا میرے ساتھ ٹیگ کر دیا گیا. میں تو گھر سے نکلتی ہوں تو میں دعا پڑھنا شروع ہوتی ہوں, اور ڈیسٹینیشن تک دعا پڑھتی بھی جاتی ہوں کہ اللہ پاک جو منہ سے نکلے اس کی عزت رکھ لیجئے گا, ایسی بات ہی نہ منہ سے نکلے جس میں میری رسوائی ہو. یا جب یہ لوگوں کو بھی, خیر میری فوجی ٹریننگ ہو گئی, ایک گھر کی عورت, اور لائیو شوز میں نے ہمیشہ کیے. مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ جب پہلی بار کیمرے آن ہوئے نا, میں کبھی بھی کیمرہ فرینڈلی نہیں تھی, اور جب کیمرے آن ہوئے اور میرے تو پسینے میں تو رونا شروع ہو گئی, اور میں نے کہا جی پلیز بند کر دیں, میں تو مجھے تو یہ. اور پھر وہ ایک ہوتا تھا کہ ہمیں کیمرہ لگا دیا جاتا تھا کہ کیمرے کو دیکھ کے اس سے باتیں کریں. تو میں تو کہتی تھی پیچھے بندہ کھڑا کریں, میں اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھ کے بولوں گی, کیمرے کی آنکھ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے بھی شائنس ہے. تو جب مجھے وومن آف سبسٹنس میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا, تو انہوں نے کہا چلیے اب تو کیمرے کو آپ کو دیکھ کے پسینہ آتا ہوگا کہ بیچارہ. لیکن یہ شکر ہے کہ چل گئی میں, ورنہ میری کیمرہ فرینڈلی میں بالکل بھی نہیں تھی, آج تک نہیں ہوں. آپ بہت بڑی بڑی شخصیات اپنے ستاروں کا حال جاننے کے لیے آپ سے رابطہ کرتی ہوں گی, کچھ مزے کا جو ہمیں بتانا چاہیں؟ یہ تو سب سے پہلا اوتھ ہے کام کے ساتھ, نہ لوگوں کے نام ریویل کر سکتے ہیں, نہ لوگوں کے تجربات آپ کے ساتھ وہ شیئر کیے جا سکتے ہوتے ہیں. یہی تو اس کام میں اوتھ ہے, پریویسی جو ہے,
کہ میں نے کبھی نہیں پولیٹیشینس کے نام لیے, میں نے کبھی یہ شو نہیں ماری میں فلاں سے ملی یا فلاں نے میرے سے وہ کیا, کیونکہ یہ اوتھ ہے پہلا اپنے کام کے ساتھ جو ہے. تو موجودہ صورتحال پہ اگر آئیں, ریسنٹلی ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے جی جی, اور پاکستان میں اس حوالے سے بڑی بحث کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آنے والے وقتوں میں ایسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جب 2020 یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جاؤں گی, جب 2020 کی پریڈکشنز آئی تھیں, اس میری پریڈکشن کے لیے مجھے ایک اعزاز حاصل ہوا کہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی مجھے کال کیا کہ یہ, کیونکہ وہ مختلف چینلز پہ سرکولیٹ کی, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے کہا تھا 2020 اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے, ٹھیک ہے, اور 2021 مارچ کے اندر کرونا کا پہلا کیس آتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرونا آئے گا. میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے ایک ڈارک زون, وار زون نظر آتا ہے. اور جب وہ آپ زمانے یاد کریں تو ایک کرفیو کی سی حالت تھی. میں کرفیو کا لفظ بھی یوز کرتی تھی کہ یہ تو سمجھ نہیں آتا تھا ہوگا کیا, یہ غیب کا علم ہے. پھر آپ نے کرونا کی اینڈ لیس ڈسٹرکشن دیکھی. اگلے سال جو نیچرل کلیمٹیز تھیں, کیونکہ 2022 میں بار بار کہتی تھی کہ ریپڈ چینجز کا سال ہے. آپ نے سیاست میں بھی ریپڈ تبدیلیاں دیکھی. اتنی جلدی نہیں میوزیکل چیئر کبھی کھیلا گیا جتنا 2022 پہ کھیلا گیا. 2022 میں تو اللہ پاک نے میرا پورا پیراگراف کی عزت رکھ لی کہ مطلب خان صاحب کی پارٹی کے لیے زیادتی ہوئی, لیکن میں اپنی پیشین گوئیوں کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے کہا تھا رجیم چینج کا تو ورڈ ان کا ہے. میں نے کہا تھا کہ مارچ اینڈ پہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے لگے گا گورنمنٹ تبدیل ہو چکی ہوگی, ایسا سین ہوگا. وہ پیراگراف آن ایئر ہے, میں بیک آف نہیں کر سکتی اپنی پیش گوئیوں سے. میں کہتی تھی 3 لوگوں کے لیے خطرناک ہے, شیخ رشید صاحب, عثمان بزدار اور عمران خان صاحب. ان کے لیے یہ ٹائم 17 جولائی 2023 تک کبھی ڈسٹرب ہے. تو اللہ ابھی بھی ان لوگوں کی حفاظت کرے اور راستے آسان کرے. اچھا, پھر جب یہ سال آیا 2023 تو اس پہ میں نے کہا تھا اس میں ارتھ کوئکس کا خدشہ ہے, اس میں ارتھ کوئکس کا جو ہے نا وہ اندیشہ ہے کہ اس سے جو ہے, لیکن اتنی لیول کی ڈسٹرکشن ہوگی یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا. تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تبدیلیاں سامنے آ چکی ہیں جو کہ اب اللہ تعالیٰ نے کب تک دنیا ریپ اپ کرنی ہے یہ اللہ کا اسکرپٹ ہے, لیکن ٹرانسفارمیشن کا ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے. اور پاکستان کو ہم وہ نہیں کر سکتے رول آؤٹ کہ یہاں پہ نہیں, یہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے, لیکن خطرے کی زد میں ہمارا ملک بھی ہے. ابھی آپ نے پولیٹیکل پریڈکشنز کی بات کی, پھر آپ نے عمران خان کی بات کی. 2019 میں آپ لگاتار کہتی رہیں کہ عمران خان گھر چلے جائیں گے, لیکن بہرحال 2022 میں ان کی حکومت کو لپیٹ دیا گیا. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ کی جو پیش گوئی ہے وہ اتنی لیٹ ہو گئی؟ دیکھیں یہی تو وہ ہے محکمہ موسمیات. کیا ہوتا ہے, کبھی بارش 2 دن بعد بھی ہوتی ہے, کبھی بغیر بتائے پہلے بھی آ جاتی ہے. تو اسی لیے تو میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں. اور میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ 3 باری خان صاحب پہ ایسا دور آیا ہوگا, وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ لکھیں گے یا کبھی قوم کو بتائیں گے جس میں شاید وہ خود اس ایج پہ آ گئے ہوں کہ وہ اس کو گڈ بائی بول دیں, اس سیٹ اپ کو جو ہے. اور یہ میں تو ان سے کہا تھا کہ جب 18 میں انہوں نے اوتھ لیا, ایکچولی یہ گرہن, یہ پوری گورنمنٹ کیوں ڈیزالو ہوئی, یہ جو الیکشن ہوا تھا یہ 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا. میں تب بھی کہتی تھی کہ یہ کنٹروورشل ہی رہیں گے جب تک رہیں گے. ان کے جانے میں دیر کیوں ہو گئی یہ بھی میں نے کہا کہ اب میں نے یہ بھی الفاظ آپ لوگ یاد کیجئے کہ جب میں نے یہ جو 2022 کی جو پریڈکشنز دی ہیں اس میں نے یہ بولا تھا کہ یہ ڈسائسو سال ہے خان صاحب کے لیے. 3 باری وہ بچ گئے ہیں, اس باری نہیں بچیں گے. تو میں نے کہا تھا ڈسائسو سال ہے, وہ تو پورا ہو گیا. تو وہ دیر سویر یہ اللہ کی حکمت ہے, یہاں پہ تو میرا مکمل اختیار نہیں ہے. لیکن یہ ضرور نظر آتا تھا کہ 2022 ڈسائسو سال ہے خان صاحب کے لیے کہ گورنمنٹ نہیں چلے گی ان کی. اور مارچ اینڈ بھی بولا تھا اور وہ بھی ہوا. پھر آپ میرا پیچھے لے جا کے کیوں میرا خراب کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں الیکشنز کی بات کیا آپ نے, ویسے بھی الیکشنز آج کل ہاٹ ٹاپک ہیں. تو آگے اقتدار میں کس پارٹی کو دیکھتی ہیں؟ میں کسی بھی پارٹی کو بھی فی الحال بہت ساری مین پاور میں نہیں دیکھ رہی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان پارٹیز میں سے اچھے لوگوں کی سلیکشن کر لی جائے گی.
مجھے تو ابھی بھی ایسا کچھ امکان نظر نہیں آتا کہ آپ کو الیکشن ہو جائے گا یا ان میں سے کوئی بھی پارٹی پرومیننٹ ہو کے سامنے آ جائے گی. مجھے تو ایسا کوئی امکان اس سال میں نظر نہیں آتا. الیکشنز کے چانسز ہیں؟ دیکھیں ستاروں کی لینگویج میں پوچھیں گے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ کی ڈومین میں کچھ باتیں وہ میں کہہ نہیں سکتی, اور اگر ہوں گے بھی تو سیکنڈ ہاف میں ہو سکتے ہیں, فرسٹ ہاف میں تو بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی مستقبل کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ ان میں سے کون وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں بالکل کبھی بھی نہیں بتا سکتی ہوتی کہ وزیر اعظم کون بنے گا. یہ تو کیونکہ یہ سچی بات ہے, یہ کوئی بھی میرا خیال ہے کوئی مخبری کی بیس پہ بتایا جا سکتا ہے, علم کی بیس پہ نہیں بتایا جا سکتا. لیکن مجھے اگر آپ کہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے پیڈسٹل پہ کوئی اتنی بڑی چیز یا بلاول کے پیڈسٹل پہ اتنی بڑی چیز مجھے تو ابھی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں بلاول صاحب بہت لمبا سیاسی کیریئر نہیں چلائیں گے. اس گھر سے جس دن آصفہ بھٹو نکلیں گی تو وہ پارٹی بہت اور بھی سالڈ ہو جائے گی, کیونکہ آصفہ بھٹو کا ستارہ بہت ماشاءاللہ بخت والا ہے. وہ اپنی والدہ کی اس کو لے کے آگے چلے, جی اسی وہ انہیں ریپلیکا اپنی اس میں مدر کا نظر بھی آپ لوگوں کو آئے گا, ان کا ستارہ, کیونکہ ان کے تو میں پرسنلی بچوں کے ذائچے بنا بھی چکی ہوئی ہوں. اچھا. تو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں پاکستان کو جیسے ابھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, میں کہہ رہی تھی 2023 تو معجزے کی طرح پاکستان کو کچھ سپورٹ ملے گی, جس کی وجہ سے یہ والا سال پٹری پہ ہم چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ والا سال پاکستان کے لیے بھی ڈیسائسو ہے, یا آر یا پار. تو بہت اللہ سے جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی میریکل کی طرح, کیونکہ پاکستان کا اپنا نمبر بھی میریکلز والا ہے جب نیمرولوجی کرتے ہیں, اور جو ہے اس سال کا نمبر بھی 7 ہے, جو کہ پاکستان کو سوٹ بھی کرتا ہے یہ والا سال. اور پھر جوپیٹر کی پوزیشن بھی اتنی ویل پلیسڈ ہے کہ دونوں طرح سے پورا سال میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی منوسلوا کی طرح گٹلک جو ہے نا وہ اس کو بچا جائے گی. اور یہ والا سال اگر ہم بچ گئے تو پھر ہم انشاءاللہ چڑھ جائیں گے پٹری پہ. کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے جوپیٹر کی بات کی, کہا جا رہا ہے کہ سیٹرن اور جوپیٹر اکٹھے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پر برے اثرات ہیں, تو یہ کب تک رہیں گے؟ نہیں پتہ نہیں کون کہتا ہے, مجھے تو نہیں ایسی کوئی بات نظر آتی. مجھے تو بلکہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ہم بچ جائیں گے رب کے حکم سے انشاءاللہ. نہ ہم ڈیفالٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ, نہ ہمارے ٹوٹے کوئی کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. چیلنجز ضرور ہیں, وہ بھی 21 مارچ 2023 سے سمٹنا شروع ہو جائیں گے. 21 مارچ 2023 سے یہ مارس کا سال ہے, مریخ کا سال ہے, تو یہ بھی بہت چانسز ہیں کہ میں کہہ سکتی ہوں یہ فوج کا سال ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ماشاءاللہ ہر وقت آپ مسکراتی رہتی ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں تو شوز بھی ایسے کیے, جو ہے جو مذاکرات کیا, پھر جو لافٹر شوز ہوتے تھے, تو میں تو یہ اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہنسنا آپ کی تھیراپی ہے. سارا دن میں لوگوں کے دکھ سنتی ہوں, رات کو میں کوئی ایسا پروگرام ڈھونڈتی ہوں جو لافٹر تھیراپی ہو جائے اور میں رات کو بری سوچیں لے کے نہ سوں. تو ابھی بھی میرا یہ ہوتا ہے, تو یہ بہت شکریہ کہ اگر آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں. بس دعا کر دیں کہ اللہ بھرم بنائی رکھے, مسکراتے چلے جائیں دنیا سے. بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے. ارے بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے سنا سامیہ خان کو, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.